اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری علوی۔ آج کی ویڈیو میں اسلامیات لازمی 9th کلاس نیو کورس کی جو کتاب ہے اس کے باب اول کا ہم نے باجز تعارف قرآن مجید، جمع و تدوین اور حفاظت، یہ لیسن ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس لیسن کی مشقیں حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ یہ ہماری اسلامیات لازمی نیو کورس کی کتاب کا صفحہ نمبر 3 اس کا اختتامیہ ہے، اور ساتھ ہی آگے صفحہ نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے جی درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس سوال میں ہمارے پاس 5 MCQs ہیں۔ 5 MCQs آپ اسکرین کے اوپر ان کے آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم MCQ کو پڑھیں گے اور اس کا جو درست جواب ہے فقط اس کو بول دیں گے، اور آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس کے اوپر لیبل بھی لگا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا درست جواب بھی ہے وہ کون سا ہے۔ تو پہلی جز ہے جی لفظ قرآن کا معنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الف، با، جیم اور دال، 4 آپشن موجود ہیں۔ تو ان میں سے اس کا درست جواب ہے جی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسری معروضی ہے جی تمام مسلمانوں کو ایک قراءت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں۔ اس کا جواب ہے باجز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری معروضی ہے جی کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے اس لیسن کو پڑھایا تھا تو اساتذہ کرام کو بھی خصوصی طور پر یہ درخواست کی تھی اور طلباء کو بھی متوجہ کیا تھا کہ آپ اس پیراگراف میں چند ایک چیزیں نوٹ کریں کہ کون سی جنگ تھی جس میں صحابہ کرام شہید ہوئے، کس قدر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شہادت کے بعد کس صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا کیا جائے کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ تو یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی کہ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، جنگ جمل۔ تو اس کا الف جز جواب ہے جی جنگ یمامہ۔ اس سے آگے ہماری معروضی سوالات جو ہیں ان میں سے چوتھی جز ہے حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو ان میں سے درست جواب ہے جی الف جز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5ویں معروضی ہے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ الف جز ہے جی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ۔ تو ان میں سے با جز درست جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے پاس عہد صدیقی میں جمع کیا جانے والا جو قرآن کریم کا نسخہ تھا وہ آپ کے پاس محفوظ تھا۔ تو اس سے آگے ہمارے اسی لیسن کا سوال نمبر 2 ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی مختصر جواب دیں۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو یہ شارٹ کویسچن ہے، پچھلے اگر ہم اسلامیات لازمی اولڈ کورس کے پیٹرن کو دیکھیں تو اس میں 2 نمبر کا شارٹ کویسچن، ایک شارٹ کویسچن کے یعنی 2 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ نے جب 2 نمبر کا کویسچن ہے تو طلباء کو، معزز اساتذہ کرام، طلباء کو یہ بات کنوے کریں کہ اس کا جواب کس قدر ہونا چاہیے، کتنا مواد اس کے جواب میں شامل ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ پہلا سوال ہے جی قرآن مجید کا تعارف قلم بند کریں۔
کتاب کے صفحہ میں سے اس سوال کے جواب کی نشاندہی کے لیے ہمیں کتاب کے اس صفحہ کی جانب جانا ہوگا جہاں پر اس کے مواد کو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ یہ ہے جی ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 2۔ اس پہ جو پہلا پیراگراف ہے اسی کو آپ نے پہلے شارٹ کویسچن کے جواب میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ لفظ قرآن قراءۃ سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہاں تک اگر آپ کر لیں تو یہ اس کا جواب کافی ہوگا۔ اس سے آگے جی سوال نمبر 2، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے سبق میں پوری ایک ہیڈنگ ہم نے پڑھی ہے قرآن مجید کی عالمگیریت۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں تاکہ آپ سکرین کے اوپر اس کی نشاندہی بھی کر سکیں اور اس کو اپنی کاپیوں پر نوٹ بھی کر سکیں۔ تو جی ہاں، یہ ہمارے صفحہ نمبر 2 کی آخری لائن اور کچھ حصہ صفحہ نمبر 3 کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے دوسرے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں تک جی اس کا جواب آپ نے دوسری شارٹ کویسچن کا آنسر لگا لینا ہے۔ آگے شارٹ کویسچن سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ تو جی ہاں، یہ ہمارے سامنے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے جی کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی وجہ آپ بالکل سادہ لفظوں میں آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ تو اگر آپ کتاب سے کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ یہ جو سکرین کے اوپر آپ آیہ مبارکہ دیکھ رہے ہیں، بڑی معروف زبان زد عام آیہ مبارکہ ہے، اس کو لکھنے کی پریکٹس طلباء کو کروائیں۔ آیت بھی لکھنے کی پریکٹس ہو اور آیت کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ تو یہاں پر ہم اس سوال کے جواب میں یہ بات لکھ سکتے ہیں جی کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا، بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم کی حفاظت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کتاب بنا کر کائنات کے اوپر بھیجا۔ چوتھا کویسچن ہے جی شارٹ کویسچن جو یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ اعجاز جب ہم نے سبق کو پڑھا تھا تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا اعجاز معجزہ سے ہے، یعنی وہ خوبیاں کہ جن خوبیوں نے اقوام عالم کو قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جو نہ تو اس کا نعم البدل لا سکے، نہ اس کی مثل کوئی صورت لا سکے، نہ اس کی مثل کوئی آیت لا سکے۔ تو آپ نے اس چوتھے سوال کے جواب میں بتانا ہے قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سبق کی جانب۔ اس چوتھے شارٹ کویسچن کا آنسر بھی اسی ہیڈنگ کے اندر موجود ہے، یعنی محفوظ ترین کتاب۔ یہاں سے آپ پہلی لائن لیں گے، قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی۔ تو یہاں تک آپ چوتھے شارٹ کویسچن کا آنسر شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی ہوگا۔ اس سے آگے جی ہمارے سوال نمبر 2 یعنی مختصر جواب دیں کہ 5ویں جز اور یہ آخری جز ہے، عہد رسالت میں
تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ کی جانب۔ تو جی ہاں، یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ طلباء کو آپ نشانی بھی لگوا سکتے ہیں، نشاندہی بھی کروا سکتے ہیں۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اکثر صحابہ کرام قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے بعد فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی قرآن مجید مکمل طور پر لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں ہی قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا جا چکا تھا۔ تو یہ تھا ہمارے 5ویں شارٹ کویسچن کا آنسر۔ تو آئیے ہم اب چلتے ہیں لانگ کویسچن کی جانب۔ تو جی ہاں، ہماری مشقوں میں سے یہ تیسرا کویسچن بنتا ہے تفصیلی جواب دیں۔ اس میں صرف ایک ہی سوال دیا گیا ہے، عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ طلباء کو یہ بات باور کروانی چاہیے کہ سابقہ اگر اسلامیات لازمی کے پیٹرن کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارا جو لانگ کویسچن ہوتا تھا وہ کل 8 نمبر کا آتا تھا۔ تو یعنی اگر ہمارا جو لانگ کویسچن ہے وہ 8 نمبر کا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اس لانگ کویسچن کو، تفصیلی جواب کو ہم ہیڈنگ کی صورت میں ترتیب دیں اور تیار کریں۔ تو اس اعتبار سے کوشش یہ کی جائے کہ کم از کم 5 سے 8 ہیڈنگز طلباء کو باقاعدہ نوٹ کروائی جائیں، کاپیوں پہ تحریر کروائی جائیں کہ یہ ہیڈنگز آپ نے اس سوال میں شامل کرنی ہے۔ اور پھر ان ہیڈنگز میں اگر ہو سکے تو کتاب میں سے ہی مواد شامل کروایا جائے، اور اگر اضافی اپنے پاس سے مواد شامل کروانے کی حاجت جو ہے وہ محسوس ہو تو اس کو باقاعدہ طلباء کو وائٹ بورڈ کے اوپر تحریر کروا کر نوٹ کروایا جائے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری کتاب کا آخری پیراگراف ہے اس لیسن کا، اس سبق کا، تو اس میں چلتے ہیں اور اسی میں سے اس لانگ کویسچن کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، یہاں سے ہمارے اس سبق کے لانگ کویسچن کا آغاز ہو رہا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے سب سے پہلے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے کہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ اس کے بعد آپ نے اس کی پہلی لائن مکمل لکھ لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے آپ نے دوسری ہیڈنگ بنانی ہے اور وہ بنانی ہے جی عہد صدیقی، اور اس میں آپ نے یہ مواد شامل کرنا ہے۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے تیسری ہیڈنگ بنانی ہے جی جلیل القدر صحابہ کرام کی مشاورت، اور اس میں آپ نے یہ مواد شامل کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب فرمایا۔ اس سے آگے آپ نے چوتھی ہیڈنگ باقاعدہ مارکر کے ساتھ آپ وائٹ بورڈ کے اوپر معزز اساتذہ کرام آپ طلباء کو لکھ کر دیں گے، اور طلباء بھی کوشش کریں گے کہ مارکر کے ساتھ اپنی کاپیوں کے اوپر اس کو نوٹ کریں۔ چوتھی ہیڈنگ ہم یہاں پر یہ بنا سکتے ہیں جی وحی کتابت کی قائمہ کمیٹی۔
اور اس میں ہم یہ تحریر کریں گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ اس کے ساتھ آگے ہماری یہ غالباً 5ویں ہیڈنگ بنتی ہے، اس کی یہ اپنی ہیڈنگ بنا لینی ہے جی، مصحف صدیقی۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ یہاں تک آپ اس 5ویں ہیڈنگ میں مواد کو شامل کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ 6ٹھی ہیڈنگ بنا لیں گے جی، عہد عثمانی، یا آپ یہ بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت، اور اس میں آپ یہ آخری 2-3 لائنیں آپ اس میں شامل کر لیں گے کہ عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قراءت پر متحد کر دیا۔ تو جی ہاں، یہ تدوین قرآن مجید کا جو کام تھا حتمی شکل میں پائے تکمیل تک پہنچا تھا عہد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو لقب مبارک ہے جامع القرآن ہے، کہ آپ نے اپنے دور مبارک میں وہ جو پہلا نسخہ عہد صدیقی میں تشکیل دیا گیا تھا، اسی نسخے کو لیا اور لینے کے بعد ایک قرات کے اوپر تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مصحف عثمانی سے کہا جاتا ہے، جس کا آج بھی ایک ہینڈ رائٹنگ کی صورت میں جو تحریری نسخہ ہے وہ ترکی کے میوزیم میں بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے مصحف عثمانی کو کیا کیا گیا کہ تمام اسلامی ریاستوں کے جو صوبہ جات تھے ان میں ایک ایک نسخہ باقاعدہ عہد عثمانی میں بھجوایا گیا۔ تو یہاں تک اس طرح 6 سے 7 ہیڈنگ آپ نے کوشش کرنی ہے، اس طرح بھائی یہ بنا لینی ہے، اور اس طرح ہمارا یہ جو لانگ کویسچن ہے یہ انشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ اچھا جی، آخر میں یہی ہے کہ سرگرمیاں برائے طلبہ کمرہ جماعت میں اعجاز القرآن کے حوالے سے ذہنی آزمائش کے مقابلے کا اہتمام کریں۔ جمع و تدوین قرآن کے مختلف مراحل کو چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ برائے اساتذہ کرام، طلبہ کو قرآن مجید کے اعجاز کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ کمرہ جماعت میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مختلف مراحل کے بنیادی نکات کے بارے میں گروپ کی صورت میں قائم کروائیں۔ تو یہاں تک ہمارے باب اول کے اسباق میں سے جو باجز تھی جمع و تدوین اور حفاظت قرآن مجید، وہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی باب اول کی جو جیم جز ہے حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ خیر کا سلسلہ جاری و ساری بھی رہے اور بر وقت آپ تک ویڈیوز پہنچتی بھی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔